اللہ 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 سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے کتاب التوحید کے آخری ابواب سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں باب النہی عن سب الریح، ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کے سلسلے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے، اور ایسا کرنا یہ توحید کے منافی ہے۔ کل باتیں ہم لوگ سن چکے تھے، جان چکے تھے کہ ہوا کو برا بھلا کہنا یہ دراصل اس کے چلانے والے کو برا بھلا کہنا ہے، کیونکہ ہوا چاہے اس کے اندر خیر ہو یا اس کے اندر شر ہو، وہ خیر اور شر خود سے لے کر نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ہوا چلتی ہے اور اپنے اندر خیر اور شر کو لے کر کے آتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہوا کو برا بھلا کہے، اس کے اوپر عیب لگائے، اس کو گالی دے، تو گویا وہ اس کے چلانے والے کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس کے چلانے والے کو گالی دے رہا ہے۔ ایسا کرنا یہ کبھی کفر کے دائرے تک پہنچتا ہے، کبھی شرک فی الربوبیہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا کرنا حرام ہوتا ہے۔ یہ تینوں باتیں کل آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے ہوا کے صفت کو بیان کرنے کا اور اس سے جو کچھ تباہی واقع ہوئی ہے اس کو بیان کرنے کا، تو ایسا کرنا حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ آندھی آئی اور کسی شخص نے اس کو بیان کیا کہ گزشتہ کل ہمارے یہاں بہت تیز آندھی آئی، ایسی آندھی آئی کہ بہت سارے گھر ٹوٹ گئے، بہت سارے ہوا کی وجہ سے بہت سارے درخت اکھڑ گئے، راستہ بلاک ہو گیا، بہت سارے مویشی ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو یہ خبر دینا ہے، اور یہ خبر دینا ہوا کو برا بھلا کرنا نہیں ہے۔ یہ مجرد اگر خبر دینا کوئی آدمی چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، اور یہ معاملہ حرام نہیں ہے۔ حرام کیا ہے؟ ہوا کو گالی دینا، اس کو سب و شتم کرنا، اس پر لعنت کرنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ انسان جا رہا ہے، مثال کے طور پر تیز آندھی آئی اور بہت سارے غبار اڑ کر کے اس کی آنکھوں میں چلے گئے، اس کے آنکھ میں تکلیف ہونے لگی، تو اب اس نے کہا کہ لعن اللہ الریح، اللہ کی لعنت ہو اس ہوا کے اوپر، اس نے مجھ کو اندھا بنا دیا۔ یا انسان چل رہا ہے، ہوا کی وجہ سے اس کا کوئی سامان اڑ گیا، یا اس سامان کو پکڑنے میں ہوا کی وجہ سے اس کو دقت ہو رہی ہے، یا ہوا کی وجہ سے وہ گر گیا، تو کہا کہ ہوا کے اوپر لعنت ہو، کیسی ہوا ہے، کیسی بانجھ ہوا چل رہی ہے، کیسی بری ہوا چل رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ سب ہے، اس کو برا بھلا کہنا ہے، اور یہ حرام ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہوا کا کوئی قصور نہیں ہے، ہوا کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ مامور ہے، اس کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہی کر سکتی ہے، جتنا کہا گیا ہے کرنے کو اتنا ہی کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جی چلیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الریح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به۔ صحة الترمذی۔
ہوا کو گالی نہ دو، جب تم ناپسندیدہ ہوا دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح، اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے کہ بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم اس ہوا کے شر اور جو اس کے اندر شر ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہو گئی مکمل مسائل بات۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، صححہ الترمذی۔ اس حدیث کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی نے اپنی کتاب کبریٰ میں، امام احمد نے، اور اسی طرح سے امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح درجے کی ہے۔ اسی طرح سے حاکم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور بخاری اور مسلم کے شرط کے اوپر اس کی سند ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرط کے مطابق صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے نا، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث، لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا تسبوا الريح، لا تسبوا اے لا تشتموها، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو گالی مت دو، اس پر لعنت نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی چیز پہنچ جائے ہوا کی وجہ سے، یا ہوا کی وجہ سے تم کو کوئی مصیبت پہنچے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تو تب بھی اس کو برا بھلا مت کہو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ مامور ہے ہمارے رب کے جانب سے، اللہ نے اس کو ایسا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہوا کو برا بھلا کہا، ہوا کے اوپر لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعن الریح، ہوا کو برا بھلا مت کہو، فإنها مأمورہ، اس لیے کہ وہ حکم دی گئی ہے۔ اور جو آدمی ہوا کے اوپر لعنت کرے یا کسی ایسی چیز کے اوپر لعنت کرے جو اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، غور سے اس کو سنیے گا، اگر کوئی آدمی کسی کو لعنت کرتا ہے اور وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے، لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ گویا ہوا مستحق نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو جو حکم دیتا ہے اس حکم کے مطابق وہ چلتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کو جس بات کے اوپر معمور کرتا ہے وہ کام وہ کرتی ہے، لہذا اس کو برا بھلا کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور جب اس کو بے قصور کو آپ لعنت کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف پلٹے گی، اس کو نہیں لگے گی جس کو آپ لعنت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا جی کہ ہوا کو برا بھلا کہنے کے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی دو علت بتائی گئی، اس کی دو علت بتائی گئی۔ کیوں ہوا کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ پہلی علت تو یہ ہے کہ وہ مامور ہے، اللہ کے حکم سے وہ چل رہی ہے، اور مامور کو اگر آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو گویا اس کے آرڈر دینے والے کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ چیز مشاہد ہے، اس کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز، ہوا لعنت کی مستحق نہیں ہے، اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے چیز کو لعنت کرتا ہے جو لعنت کا اہل نہیں ہے تو وہ خود لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یہ دو علت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے ایک مومن یہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے جی، بلکہ وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر لعنت کرے۔
اس لیے کہ قاعدہ شریعہ اس کے جانب لوٹے گی کہ وہ اگر کسی کو لعنت کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت اور بد دعا کے کلمات یا برائی کے وہ کلمات جو دوسرے کے لیے وہ کہہ رہا ہے وہ خود اسی کی طرف نہ لوٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، ہوا کو برا بھلا مت کہو، فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر ہوا میں کوئی ایسی چیز تم پاؤ جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی بہت سخت ہوا ہے یا بہت گرم ہوا ہے یا بہت ٹھنڈی ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، یہ جملہ اس پہ غور کیجئے گا، فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر تم ایسی چیز ہوا میں دیکھو جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہوا عادت کے مطابق چل رہی ہے، ہلکی ہوا ہے جس کو ہم بھینی بھینی ہوا چلنا کہتے ہیں، اگر ویسی ہوا چل رہی ہے تو اس وقت یہ ذکر کرنا مشروع نہیں ہے، بلکہ ہوا جس کے اندر خوف ہو، ہوا جو ایسی چل رہی ہو جس کر رہا ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے گا، فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، جب تم ہوا میں ایسی چیز دیکھو جس کو تم ناپسند کر رہے ہو تو فَقُولُوا، تب کہو، کیا کہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فا کے ذریعے سے اس کو مرتب کیا جی، تو یہ پتا چلا کہ وہ ہوا جو انسان کو ناپسند ہو اس ہوا کے پائے جانے کے اوپر یہ ذکر مشروع ہے، کیا کہے گا؟ اللہم، اللہم مانے اے اللہ، یا اللہ، انا نسألوک، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، من خیر ہذہ الریح، اس ہوا کے اندر جو بھلائی ہے ہم اس کا سوال کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جب ایسی ہوا چلے، تیز آندھی چلے اور ہوا تیز ہو تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس ہوا کے اندر پائے جانے والے خیر کا سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہوا کبھی رحمت لے کر کے آتی ہے، کبھی عذاب لے کر کے آتی ہے، اور مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہوا کی شدت کو دیکھتا ہے تو وہ خوف کھاتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عذاب کی ہوا ہو اور اللہ رب العالمین کوئی عذاب اس کے اوپر مسلط کرنے والا ہو، اس لیے وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم انا نسألوک من ہذہ الریح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت بہ، اس ہوا کے بھلائی کو ہم اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس ہوا کو جو بھلائی کا حکم دیا گیا ہے وہ بھلائی ہم تک پہنچے، اور دوسری روایت میں ہے وخیر ما ارسلت بہ، یہ ہوا جس بھلائی کے تحت بھیجی گئی ہے اے اللہ رب العالمین وہ بھلائی ہم کو حاصل ہو، ہے نا؟ اس جملے کے اندر جی ہوا کبھی کبھی خیر کا بھی سبب ہوتی ہے اور کبھی کبھی شر کا بھی سبب ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ خیر کا سبب کیسے ہوتی ہے؟ ہوا کے ذریعے سے درختوں کے اندر پیداوار ہوتی ہے، درخت ایک دوسرے کے ہوا کے ذریعے سے ایک دوسرے کے جو دانہ ہوتے ہیں یا درختوں کے جو بیج ہوتے ہیں وہ یہاں سے وہاں اڑ کر کے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ان کے ہوا درختوں کے اندر جو نر اور مادہ کا معاملہ ہوتا ہے، ان کا جو لقاء ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہوا کے ذریعے سے اس کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح سے ہوائیں بدلیوں کو لے کر کے آتی ہیں، بارش برسانے والی بدلیوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے لے کر کے یہ ہوا آتی ہیں، تو اسی لیے ہوا کے اس خیر کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طریقے سے یہ ہوا کبھی کبھی شر بھی لے کر کے آتی ہے۔ شر کیا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بیماری آ رہی ہو، کوئی اس طرح کے وائرس وغیرہ ہو یا بیکٹیریا ہو جو ہوا لے کر کے آ رہی ہو اور وہ گاؤں میں بستی میں اس کو پھیلا دے، یا اسی طریقے سے وہ عذاب لے کر کے آ رہی ہو، لوگوں کے گھروں کو اکھاڑ پھینکے، بستیوں کو اکھاڑ پھینکے، درختوں کو گرا دے، راستے بند کر دے، مال اور مویشی کے اندر نقصان ہو، اس طرح کے عذاب بھی ہوا کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم ہوا کے شر سے بھی اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی حیات مبارکہ کے اندر یہ کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الريح، جب تیز ہوائیں چلتی تو کہتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں اس کی بھلائی تجھ سے چاہتا ہوں، وخیر ما فیہا، اس ہوا کے اندر جو بھلائی ہے وہ طلب کرتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، یہ ہوا جس خیر کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کا میں طلبگار ہوں، واعوذ بک من شرہا، اے اللہ رب العالمین میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وشر ما فیہا، اس کے اندر جو برائی ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جس برائی کو لے کر کے یہ بھیجی گئی ہے اے اللہ رب العالمین اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جب مصیبت نازل ہو، بلا آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، تو ہم سب کو رجوع الی اللہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، استعاذہ کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ سے پناہ چاہنا ہے۔ ہم کو یہ نہیں کہا کہ جب ہوا تیز چلے یا کوئی مصیبت نازل ہو تو کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ، کسی قبر کے پاس چلے جاؤ، کسی مزار کے پاس جا کر کے چادر چڑھا دو، یہ نہیں کہا۔ فلاں ولی کے پاس چلے جاؤ، لوگ کہتے ہیں ہوا تیز چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں ولی ناراض ہیں، ان کے قبر پہ جا کے قربانی کرنی پڑے گی، والعیاذ باللہ، جانور ذبح کرنا پڑے گا، اور منت مانگنی پڑے گی، فلاں کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی چیزوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت، شدائد کے وقت، دکھ اور تکلیف کے وقت لجوء الی اللہ کرنے کا حکم دیا کہ تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی یہ رہنمائی کی ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چلیں بسم اللہ۔ مسائل نمبر 1، ہوا کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ چلیے مسئلہ ہے، اس کے بعد پہلا مسئلہ جو ہے النہی عن، ہاں، ایک ہوا کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ جی یہ حدیث میں واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو برا بھلا کہنے سے منع کیا، لا تسبوا الریح۔ چلے 2، اس میں اس بات کی رہنمائی کی گئی ہے کہ جب انسان کو کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو نفع مندرجہ چیز کا سوال کرے۔ بالکل، نفع مند چیز کا سوال کرے۔ جب انسان کو کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے، مثال کے طور پہ ہوا تیز چل رہی ہے، آندھی، ایسا لگ رہا ہے کہ گھر وغیرہ سب اکھڑ جائے گا، تو چاہیے کہ خیر طلب کرے، شر کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ وہ اللہ خیر دینے والا بھی ہے، اور اسی کے حکم سے دنیا کے اندر شر نازل ہوتا ہے، لہذا انسان اللہ سے بھلائی کی امید رکھے اور بھلائی کو طلب کرے۔ چلیے یہ کتنی بہترین تعلیم ہے شریعت کی، دیکھیے کہ اگر آپ کسی چیز میں برائی بھی دیکھ رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ سے اس کا خیر طلب کریں۔ جی 3، اس میں یہ رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ یہ ہوا از خود نہیں چلتی بلکہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَشَرُّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، حدیث میں ہے نا یہ لفظ، یہ بتایا گیا کہ ہوا کبھی خیر کے جانب معمور کی جاتی ہے اور کبھی شر کے جانب معمور کی جاتی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے برا بھلا کہا تھا آپ کے سامنے ہوا کو، آپ نے کیا کہا؟ لا تسبوا الریح فإنها مامورہ، یہ ہوا حکم دی گئی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ حکم دی گئی ہے۔ اب حکم کس نے دیا ہے اس کو؟ اللہ نے دیا حکم۔ گویا اگر آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ چلیے 4،
اس میں یہ بیان بھی ہے کہ ہوا کو کبھی بھلائی اور کبھی نقصان کا حکم ہوتا ہے۔ بالکل یہ بات واضح ہے، کبھی ہوا بھلائی لے کر کے آتی ہے اور کبھی نقصان لے کر کے آتی ہے۔ چلیے باب نمبر 59، اللہ تعالیٰ کی بابت بدگمانی کرنے کی مخالفت۔ آپ کسی چیز میں برائی دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر، باوجود اس کے ایک مومن آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس چیز میں بدگمانی کرے گی، ہماری بات، بلکہ اس میں جو خیر ہے اس خیر کو طلب کرے، اللہ رب العالمین سے خیر مانگے اور خیر طلب کرنے کی کوشش کرے۔ چلیے ارشاد الہی ہے، نیا باب شروع ہوا کیا؟ جی نیا سر۔ باب شروع ہوا حفیظ؟ جی نیا باب نمبر 59۔ بس روک دیجئے، کل پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ کوئی سوال ہے آج کے سبق کے تعلق سے؟ چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ